دیندار گھرانے کی داستان۔ ایک چھوٹے سے محلے میں واقع ایک پرانی مگر پرسکون گھر تھا۔ اس گھر میں حاجی عبداللہ صاحب اپنی بیوی امن و حبیبہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ گھرانہ اپنی شرافت، عبادت اور محبت بھرے رویے کی وجہ سے محلے میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ صبح کی روشنی۔ ہر صبح فجر سے کچھ دیر پہلے ہی امن و حبیبہ نرم آواز میں بچوں کو جگاتی۔ بیٹا الفاٹے جاؤ، مولا بلا رہا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی، عبداللہ صاحب مسکرا کر اپنے بچوں کو دعائیں دیتے۔ یہ وہ لمحے تھے جب اس گھر میں برکت کھیلتی محسوس ہوتی۔ قرآن سے تعلق۔ ہر شام مغرب کے بعد پورا گھرانہ ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور مختصر درس میں شامل ہوتا۔ عبداللہ صاحب پیار سے سمجھاتے، جو گھر قرآن سے آباد ہو وہاں پریشانیاں کم اور رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بچے سوال کرتے، ہنستے، کھلکھلاتے اور پھر سبق سیکھتے۔ کھانے کی میز پر محبت۔ اس گھر کی ایک خاص بات تھی کہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھایا جاتا۔ کھانے سے پہلے شکر ادا کی جاتی اور کھانے کے بعد سب ایک دوسرے کے دن کے بارے میں پوچھتے۔ کبھی کسی غریب کا خیال آتا تو امّو کہتی، پلیٹ میں تھوڑا زیادہ نکالو، یہ بھی باہر والے بچے کے لیے ہے، اللہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جمعے کی تیاری۔ جمعے کے دن سب بچے خاص خوشی سے تیار ہوتے۔ بڑا بیٹا حمزہ خوشبو لگاتا، بیٹی عائشہ امی کے ساتھ گھر صاف کرتی اور چھوٹا سعد ابو کے ساتھ مسجد جاتا۔ آزمائش کی گھڑی۔ ایک سال عبداللہ صاحب کی ملازمت ختم ہو گئی۔ آمدنی رک گئی، گھر میں پریشانی پھیل گئی۔ لیکن اس گھرانے نے ہمت نہیں ہاری۔ امّو کہتی، اللہ نے آزمائش دی ہے لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے گھر میں نماز، دعا، شکر اور صبر کا ماحول تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد عبداللہ صاحب کو پہلے سے بہتر نوکری مل گئی۔ وہ کہتے، یہ سب تمہارے صبر اور قرآن کی برکت ہے۔ انجام۔ سالوں بعد ان کے بچے بڑے ہوئے، لیکن ادب، دین، خدمت اور والدین کی عزت ان میں ویسے ہی باقی رہی۔ لوگ کہتے تھے، اصل کامیابی تو ایسی تربیت ہے جو نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ گھرانہ ایک چھوٹی سی مثال بن گیا کہ دین، محبت اور اخلاق صرف گھروں کو نہیں بلکہ دلوں کو آباد کرتے ہیں۔